بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی، آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اویس احسان اور مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اس کی دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں تو کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روح پوشی اختیار کی، محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی۔ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مظہر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخشا جائے گا۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پاک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شہریت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف اور نابینا بھی، اور اویس اونٹ ہانکنے والے کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ نے دریافت کیا کہ ہم ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ مولا علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں، اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کی پوشاک کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیں کہ جنگ احد میں آپ کا کون سا دندانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ دیے۔ یہ کہہ کر
آپ نے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت ہو، اس لیے میں نے دوسرا دانت بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر حرکت طاری ہو گئی اور اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا یہی حق ہوتا ہے۔ اگرچہ اویس دیدار نبوی سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔